الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ جی تو الحمدللہ ہماری 80 آیتیں ہو گئی ہیں اور آج ہم آیت نمبر 81 دیکھیں گے۔ کلاس پورے ہفتے کے بعد ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا بتانا ضروری ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گائے کا واقعہ ہوا، بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم ملا اور بنی اسرائیل نے اس میں سوال جواب شروع کر دیے۔ اتنے سوالوں کے بعد اور جوابوں کے بعد ان کو آخرکار وہ گائے مل گئی، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا، ان کی عقلیں ٹھکانے پر نہیں لگی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، اور ان پتھروں سے تم یہ امید مت رکھنا کہ یہ تم پر ایمان لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کی بات کی کہ ان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک علماء کا، اسکالرز کا گروہ ہے جو کیا کرتا ہے، جو خود ہی اپنی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دیتا ہے، پھیر بدل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ اور حالانکہ اس نے وہ سن رکھا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیتا ہے، اس میں پھیر بدل کر دیتا ہے، ٹھیک؟ کچھ چیزیں چھپا دیتا ہے، کچھ بڑھا دیتا ہے، کچھ گھٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دوسرے گروہ کی بات کی کہ دوسرا گروہ آ جاتا ہے تمہارے پاس، کہتا ہے ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی کتابوں کو تو مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے تو کیا ہوا، تمہارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تمہارے نبی کو نہیں مانتے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اپنے واپس جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں تم نے ان کو کیوں بتا دیا، اور یہ تو اب تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر دلیل دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پتہ تھا سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہود کے کون تھے، منافقین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروپ کی بات کی جن کا سارا دین ڈیپینڈ ہی ان کی خواہشوں پہ ہے نا، امانی پر ان کا دین ان کا ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو بھی کام کرتے ہیں بس جو اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ شریعت کے دائرے میں نہیں آتا ہو، شریعت کے دائرے سے انسان کو نکال دیتا ہو تو وہ کرنا ہے، جو اپنے آپ کو اگر شریعت میں آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے تو کریں گے، نہیں اچھا لگ رہا اور شریعت میں آ رہا ہے تو نہیں کریں گے، اچھا لگ رہا ہے اور شریعت میں نہیں آ رہا ہے تب بھی اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا پورا دین کس پر ڈیپینڈ ہے، ان کی امانی، ان کی خواہشات پر۔ اس کو بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ پیچھے پھر ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک امانی کیا تھی، کوئی بتائیں جلدی سے؟ لاسٹ آیت جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ان کی ایک امانی کیا تھی، بالکل لاسٹ آیت پڑھی ہم نے کہ یہ سوچتے تھے کہ مطلب ان کا کہنا تھا، سوچتے نہیں تھے بلکہ یہ پورا گارنٹی کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں بس کچھ دن، گنتی کے کچھ دن رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دعویٰ کر دیا کہ کیا تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہیں پر لکھ کر دیا ہوا ہے، کوئی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ بس تم نے اتنے دن جہنم میں رہنا ہے، 7 دن یا جتنے بھی، ہم نے بہت ساری دلیلیں وہاں پر دیکھی تھی کہ اتنے دنوں کی یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا ان کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تم سے عہد کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ عہد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا لوگوں کو، تو جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وہ کام اگر کوئی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ بچائے گا جہنم سے، ہے نا؟ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے کام کریں گے تو بندہ جنت میں جائے گا، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، تو ان کاموں کی جن کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، عہد کیا ہے بندوں سے، اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ پر ہی تم کیا کرو، جھوٹ گڑنے لگو، ہے نا؟ کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بات ہم نے سمجھ لی تھی۔ اب ہما پہلے آپ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، انشاءاللہ پھر ہم اس آیت کو کنٹینیو کریں گے۔
السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 81. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ترجمہ: بلا بلکہ، من جس نے، کسبہ کمائی، سیئتن کوئی برائی، اور احاطت بھی گھیر لیا بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ خطاؤں نے اس کی، فاولئک تو یا پھر اولئک یہ سب، اصحاب الناری اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم فیہا خالدون ہم یہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدونہ میں خا دال اور خا لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واؤ نون از یوزڈ فار جمع. اس کے ترجمے کا مفہوم ہوگا جو پھر برے کام کرے اور پھر اس کے گناہ اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں یعنی آگ میں جانے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ صرف گنتی کے چند دن جو ہے جہنم میں جائیں گے، اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ ہم فیہا خالدون. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی کہاں رہنے والے ہیں؟ جہنم میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس انسان کے گناہ اس کو چاروں طرف سے گھیرے، اس طرح کہ نیکی کوئی بچے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا ہونا ہے؟ احاطت بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ گھیر لیا اس کی خطاؤں نے اس کو، تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کسبہ کمائی کی، جس نے کمائی کی، کسب جو ہے وہ کر لیجئے، کسب کہتے ہیں کمائی کرنے کو. ٹھیک ہے، کسبہ کمائی کی. اچھا، اور ویسے کسب کا میننگ ہوتا ہے کسی کام کے نتیجے میں کچھ حاصل ہونا. ٹھیک ہے، کمائی بھی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے تب جا کر اس کو کوئی اجرت ملتی ہے نا، کمائی ملتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خالی بیٹھا اور کسی نے اس کو کمائی ہاتھ میں لا کر دے دی، کچھ نہ کچھ کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، تو تب اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ کے طور پر جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسب. ٹھیک ہے، کمائی. اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھے برائی کا معاملہ ہو یا اچھائی کا معاملہ ہو، اور خاص طور پر جو برائی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کسبہ کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ہی کیا ہے؟ اچھائیاں کماتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے برائیاں بھی کماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسب کا ورڈ لے کر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز سب سے پہلے آپ غور کریں گی تو آپ کو ملے گا، دیکھیے، سیئہ اور خطیئہ. ٹھیک ہے، سیئہ اور خطیئہ دو ورڈز استعمال ہوئے ہیں، اور ترجمے میں ہم نے فرق لکھ دیا ہے کہ برائی، سیئہ برائی اور خطیئہ خطائیں. ٹھیک ہے، سیئہ برائی اور خطیئہ خطائیں غلطیاں. فرق کیا ہے اب ان دونوں میں؟ تو آپ کو دیکھیں کہ بہت سارے کال اس پر ملیں گے، اور ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں. ایک کال ہے، ایک کال کے مطابق دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، جیسے اس آیت میں آئے ہیں دونوں ایک ساتھ، تو ان کا ترجمہ برائی اور خطا، غلطی کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر الگ الگ ہو کر آتے ہیں تو دونوں ایک صحیح مفہوم رکھتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ایک کال تو یہ ہے. پھر ایک رائے یہ ملتی ہے کہ سیئہ سے مراد کفر ہے. ٹھیک ہے، سیئہ سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے. اور خطیئہ سے مراد یعنی کہ جو خطا ہوتی ہے وہ کفر نہیں بلکہ کفر سے کم درجے کے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیئہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل انکار، بالکل کچھ بھی نہیں ماننا، سیئہ ہوتا ہے. اور خطیئہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کفر سے کم درجے کے گناہ جو کفر میں انسان کو داخل نہیں کرتے.
پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی، ٹھیک، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سیئہ صغیرہ سیئہ سے مراد یہاں پر شرک ہے، ٹھیک ہے، سیئہ سے مراد یہاں پر شرک ہے، اور خطیئہ سے مراد وہ شخص جو شرک کی حالت میں ہی مر جائے، ٹھیک ہے، سیئہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، اور خطیئہ سے مراد وہ جو شرک کی حالت پر ہی مر جائے۔ پھر ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ سیئہ جو ہے صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، اور سیئہ انہیں کہتے ہیں، اور گھیر لینے کا مطلب کہ وہ گناہ پر اڑا رہا، بنا توبہ کیے مر گیا، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کے قول سے میچنگ والا قول ہے۔ تو کیا ہے وہ قول کہ سیئہ صغیرہ گناہ ہے، اور گھیر لینے کا مطلب کہ اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کی برائیوں نے اس کو، خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، یعنی کہ گناہ پر ہی اڑا رہا، اصرار اس کا گناہ پر رہا، اور کبھی اس نے، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے، اس نے کبھی غلطی نہیں مانی، ٹھیک ہے، اور کرتا رہا اور پھر بنا توبہ کیے مر گیا، ٹھیک ہے، تو ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے۔ پھر مجاہد تابعی ہے، یہ بہت اچھے، بہت بڑے اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو دل کو گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گناہ دل کو گھیر لیتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، حدیث بھی ہے اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے جو دلوں کو گھیرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے جو دل کو گھیر لیتے ہیں، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے دل پر کچھ نہ کچھ بھار آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ابھار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، پھر کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اس طرح کی کہ دلوں پر کیا آ جاتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے، انسان ایک غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا آ جاتا ہے، اگر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھتے بڑھتے اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی بات دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اور بہت ڈرانے والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، سنیں آپ، دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پلایا ہی نہیں، تو بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر پلا دیتا تو تو مجھے وہاں پاتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں نا، اور یہاں پر کوئی کسی کی فقیر کی یا کسی کی بات نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی فقیر نے مانگا تھا پانی، یا کسی XYZ کسی نے بھی پانی مانگا تھا، ٹھیک، اور اس چیز کو ہم کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں نا، مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہوتا ہوگا، ہے نا، یا خیر گناہ تو نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بہت لائٹلی، لیکن پھر بھی اس حساب سے ہم لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو اسے پانی پلا دیتا، اس کا مطلب اگر کسی کو ہم پانی پلا دیتے ہیں یا کھانا کھلا دیتے ہیں یا کسی کا کوئی کام ہم کر دیتے ہیں، اس کے کسی کام آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کتنی معمولی بات ہے یہ، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیں یہ بھی بات کتنی بڑی ہو کر اب کس طرح سے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ، سوچیں اس بندے کا کیا عالم ہوگا اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح سے بات کریں گے، ٹھیک، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثیں بتائی ہے نا، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کاموں میں، یہ چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، کوئی بھی آپ سے مدد لے رہا ہو، چاہے اس کی کتنی بھی اپنی حیثیت ہو وہ کام کرنے کی، لیکن آپ اس کے کام آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان جب کسی کی مدد میں ہوتا ہے، کسی کی بھی مدد میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت معمولی سمجھے جانے والے گناہ جن کو انسان بہت چھوٹا سمجھتا ہے، قیامت کے دن انسان کی رسوائی کا باعث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی پہاڑ برابر ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے انسان گناہ کیا کرتا رہتا ہے؟ جمع کرتا رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے،
تھوڑا سا ہی تو کرا تھا، معافی مانگ لی تھی ہم نے، ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوتے ہیں گناہ پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں، کنکریاں چھوٹی 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 اکٹھا ہو کے کیا بن جاتی ہیں، پورا ٹیلا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی بچو، ان کو بھی معمولی مت سمجھو، ان کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتی ہوں جب بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں کہ اس میں ایک حکم عام ہے، ٹھیک ہے، عام حکم بھی دیا جاتا ہے ہر آیت میں، اور ایک حکم خاص دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم تمام سے ہی مخاطب ہے کہ جس نے بھی کوئی گناہ کیا، ٹھیک، یا پھر احاطت، اس کو گناہوں نے گھیر لیا، یعنی کہ اس کو پھر خیال نہیں آیا کہ اس گناہ کو چھوڑ دوں، اور اسی گناہ میں وہ ڈوب گیا، ڈوبتا ہی چلا گیا، تو گناہ کیا کرتے ہیں، اس کو انسرکل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں، گناہ مل مل کر آپس میں جڑ جڑ کر انسرکل کر لیتے ہیں، احاطت، گھیر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ایفیکٹ پڑتا ہوگا اس چیز کا، ہاں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی اس سے یہ کیا، ہائی لائٹ کیا اس چیز کو، کوئی فرق پڑتا ہوگا نا۔ اب دیکھیں، نہ گناہ پر انسان پچھتاتا ہے، نہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، نہ یہ خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں۔ تو جب یہ گناہ گھیر لیتے ہیں، انسان توبہ بھی نہیں کرتا۔ اتنی ہائی لائٹ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اس بات کو اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ صرف اتنی بھی بات فرما سکتے ہیں نا کہ جس نے کوئی گناہ کیا، خطا کی، تو وہ آگ میں جائیں گے۔ احاطت کیوں فرمایا، کیونکہ جب انسان دیکھیں ایک آدھ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے تو اصحاب النار کا ورڈ آنا ہی نہیں چاہیے، ہے نا، ہم فیہا خالدون، توبہ کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے لیے بڑی بخشش فرمائی ہے کہ توبہ کرنے والے کو تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو احاطت کا ورڈ اللہ تعالیٰ یہاں لے کر آئے ہیں نا، کہ جب گناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں، اس کو بالکل نہ ان پر پچھتاوا ہوتا ہے نا، ڈوب جاتا ہے نا وہ گناہوں کی دلدل میں، ٹھیک، نہ خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، ظاہر ہے وہ گناہوں میں ہی رہ رہا ہے۔ تو پھر اس کو کیسے، ایک ایسے بندے کے بارے میں امیجن کریے جس نے کبھی کسی اچھے ماحول میں آنکھ نہیں کھولی، اس کا جتنا بھی، چاہے اس کا گھر کا سرکل رہا ہو، چاہے اس کا فرینڈ سرکل رہا ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس کا کالج سرکل رہا ہو، اسکول سرکل رہا ہو، ایک ایسے بندے کے بارے میں امیجن کریے جس نے اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ماحول میں وہ پلا ہے، اس کو وہ گناہ لگے گا؟ بتائیے مجھے، اس کے لیے تو وہ عام بات، اس کا سمجھ لیجیے لائف سٹائل لگے گا، ہے نا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں جب انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہے تو گناہ نہیں لگتے، ٹھیک ہے، اور جب ظاہر ہے گناہ نہیں لگتے ہیں تو پھر اس پر توبہ کیسی، توبہ تو اس پر کی جائے گی جو غلطی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب انسان گھر جاتا ہے گناہوں سے، نہ شرمندگی، نہ پچھتاوا، نہ توبہ کی توفیق، ٹھیک، پھر تو اس گناہوں کو وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ الٹا آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی تو یہ والا حساب ہو جاتا ہے انسان کا کہ ان گناہوں کو وہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کو جسٹیفائی، اگر کسی نے اس کو آ کر بتا بھی دیا کہ ایسا نہیں کرو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا اوپر سے کہ کیا ہوا، تو میں نے اور اچھے بھی تو کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک آدھ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اور اچھے بھی کام کیے ہیں، یا یہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ گناہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، کیا ہوا، ایک ہی برائی تو کر لی۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تو سیئتن، ایک برائی کی ہی تو بات کی، کوئی برائی، ٹھیک ہے، کوئی برائی یا ایک برائی، تنوین لگا ہوا ہے اس پر، ایک ہی برائی کی، معمولی برائی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ تنوین جو ہے وہ نکیرہ، جو کوئی اسم آتا ہے نکیرہ بن کر، تو وہ معنی میں تھوڑا سا یا تو معمولی پن ظاہر کر دیتا ہے یا تعظیم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی برائی، چھوٹی سی برائی، چھوٹی سی گناہ، معمولی سی، یا ایک کوئی برائی، ٹھیک، تو اب دیکھیں یہی کہتا ہے نا انسان، کیا ہوا، ایک ہی تو برائی کر لی، ایک ہی تو گناہ، معمولی سا ہی تو ہے، اس میں کیا ہو گیا، لوگ تو اتنے گناہ گار ہیں، لوگ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، میں نے تو بس یہی تو کیا ہے، میں نے کون سا اور گناہ کا کام کیا، لوگ تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، حرام بھی کما رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی، کون سی ایسی آفت آ گئی، کون سی ایسی قیامت آ گئی اگر میں نے کر لیا تو، ٹھیک ہے۔
تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر، موت آ جاتی ہے نا، یہی ایک گناہ میں پڑے پڑے موت آ جاتی ہے. یہ ایک گناہ بھی پھر کیا کرتا ہے، اس کو آگ کا ساتھی بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ اس کا کیا ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ گناہ ایک بار کر کے اور چھٹی آپ کی. بہت برے برے اثرات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے احاطت کی بات کی نا، کہ گھیر لیتے ہیں اس کو اس کے گناہ، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے گناہ کا. ٹھیک ہے، ایک انسان سرکل میں پھنس جاتا ہے، ایک سرکل کریٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولو تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ جو ہے 100 جھوٹوں کے دروازے کھولتا ہے. سنی ہوگی نا یہ باتیں، یہ کہاوتیں آپ نے. ایسا تو نہیں ہے سب اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ باتیں عام ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے اس کا مطلب، یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اگر وہ باز نہیں آیا تو لازماً اس کو دوسرا گناہ کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک گناہ سے پھر آگے گناہ انسان کرتا چلا جاتا ہے، اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، جس سے نکلنا پھر کیا ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. دھس گئے سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے تو ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی بات، بنی اسرائیل کی بات یہاں پر بیان کر کے فرمایا بلا، ہے نا. اس لیے کہ معاملہ، یہ بلا کیا نا، کیوں نہیں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر طنز کیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی بس گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ من کسب سیئۃ، جو کوئی بھی گناہ کمائے گا، برائی کمائے گا اور اس کی برائی اس کو گھیر لے گی، یا پھر کوئی خطا کمائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. قیامت کے دن یہ جو تم بول رہے ہو معاملہ اس سے بالکل الٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے، آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. ٹھیک ہے، اور ہم بھی پڑھ کر آ گئے ہیں یہ والی آیت کہ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا، ہے نا. کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش نہیں منظور کی جائے گی. پھر سورۃ الانعام میں آپ دیکھیں آیت نمبر 164 میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے کے لیے آئے گا. پھر اسی طرح فاطر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے، کیا آپ نے اور آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے کیا، اس کی وجہ سے کیا، اس نے بہکا دیا، اس نے کروا دیا، اس نے ہمیں گمراہ کیا، ایسا کوئی بھی سین وہاں پر نہیں ہوگا. کسی کو بھی کسی کے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پھر اسی طرح سورۃ الرحمن میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں کہ کسی کے گناہ سے متعلق کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرنے لگے نعوذ باللہ کہ دوسرے کو بلائیں اور کہیں کہ بتاؤ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے، کسی دوسرے سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ انسان خود اس کا جواب اور بالکل صحیح جواب دے گا. آگے بات سمجھ میں. تو اب دیکھیں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک، اور ظاہر ہے اس دن انصاف کا دن ہوگا نا. اور انصاف کا دن ایسا تو نہیں ہے کہ انصاف کے دن جو ہے وہ انسان جھوٹی گواہیاں پیش کر کے، جھوٹے ثبوت پیش کر کے، کسی اور کو اپنے بدلے پھنسا کے، ہے نا، بے قصور کو، اور آگے بڑھ جائے. دنیا کے جج کر سکتے ہیں ایسا، لیکن اللہ سے تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی کیا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے وہاں پر ایسا ججمنٹ نہیں چلنے والا. اچھا، اور دیکھیں کہ سیئہ صدی کہتے ہیں کہ ان سے مراد کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، سیئہ سے مراد کبیرہ گناہ ہے جو تہ بتہ ہو کر دل کو گندا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے
ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. آپ کوئی نیکی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بوجھ وضو کے قطروں سے بھی نکال دیتا ہے، اور آپ کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں اس نمازوں سے معاف کر دیتا ہے، روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی توبہ کرنی چاہیے. یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں گے، کرنی ان سے بھی توبہ چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ گناہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں ہمارے. لیکن کبیرہ گناہ آپ کو پتہ ہے نا بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ہے نا. تو یہی کبیرہ گناہ جب انسان کرتا ہے تہ بتہ ہو کر دل کو گندا کر دیتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شرک ہے اس سے مراد جو دل پر قابض ہو جائے. ٹھیک ہے. اور استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ہماری امت کو بھی محفوظ رکھے. آج یہی حال آپ کو نظر آ رہا ہوگا معاشرے میں. آپ بتائیں نا کسی کو کہ آپ شرک کر رہے ہیں یہ غلط ہے، وہ مانے گا ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. اس کا مطلب دلوں پر اس شرک نے کیا کر لیا ہے؟ قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. دلوں پر قابض ہو گئے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بتائیں یہ شرک ہے، لیکن وہ اوپر سے مان کر نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور الٹا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ تھوڑی ان کو کر رہے ہیں، ہے نا. اللہ کے ساتھ تھوڑی ان کو ملا رہے ہیں، حالانکہ کھلا شرک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ شرک جو اس نے کیا کر لیا؟ دلوں پر قبضہ کر لیا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ گناہ دل پر قبضہ کر لیتے ہیں پھر گناہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تبھی تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ہے نا. یہی بات ہے. پھر آپ دیکھیں ربیع بن خطیم کا قول ہے کہ جو گناہوں پر ہی مر جائے اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سیئہ. پھر اچھا میٹنگ 10 منٹ میں وہ اینڈ ہو جائے گی، تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس کا قول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ خطیئہ سے مراد وہ شرک ہے جس پر آدمی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شرک جس پر آدمی مر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھو، اور وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئے تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. اگلی بات سمجھ میں، ڈھیروں سارے لوگ جمع ہو ایک جگہ پر، وہ ایک ایک لکڑی بھی اٹھا کر لے کر آئیں گے تو اچھا خاصا انبار لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور لگا دے کہیں اس لکڑیوں سے آگ تو پھر کیا ہوگی؟ بھڑک اٹھے گی آگ، ہے نا، اور کتنی چیزیں جلا کر انسان کو بھی جلا کر خاک کر دے گی. ٹھیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا ہی سمجھا کرو. ظاہر ہے جب گناہوں کو بڑا سمجھیں گے نا ہم، تبھی تو ہمیں خوف آئے گا نا. جب ہم یہی سمجھ لیں گے کہ یہ معمولی ہے، اتنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز ہم کبھی بھی اس سے توبہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. پھر یہ فا جو ہے نا، فا نتیجے میں عاقبت، فا عاقبت کا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو فا، لا، با یہ والے ورڈز آتے ہیں ان کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فا یہاں پر عاقبت بیان کر رہا ہے، نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے ایسا کیا. من کسبہ، جس نے کمائی کوئی برائی یا کوئی خطا، اور اس نے اس خطا نے اس کو گھیر لیا. فا پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا اس سیئہ کا، اس خطیئہ کا؟ اصحاب النار، آگ اس پر لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اصحاب کا ورڈ، اصحاب کسے کہتے ہیں جی؟ اصحاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب کی جمع ہے نا، ساتھی کو کہتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ صحابہ تھے، ہے نا، اصحاب اکرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو اصحاب النار آگ کے ساتھ ہی، یعنی کہ آگ ان سے ایسے چپٹ جائے گی جیسے کہ ساتھ رہتی ہو. ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے آپ کا ساتھی، وہی اسی کو تو ساتھی کہتے ہیں نا. آپ اسی کو تو آپ اپنا بیسٹ فرینڈ فار ایور کہتے ہیں، جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر آپ ٹہلے ہوں، جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ہمیشہ بیٹھے ہوں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آگ لازم اس طرح سے ہو جائے گی جیسے ساتھ ہوتی، ساتھی ہوتا ہے.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے، ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو ہمیشہ کی آگ کا سبب بنتے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ تمہارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا کیا دعویٰ تھا، کیا دعویٰ تھا تمہارا کہ تمہیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہے نا؟ بلا کیوں نہیں چھوئے گی، بلکہ تم تو اس میں ہمیشہ ہی جلو گے۔ یہ کفر کا انجام ہوتا ہے، یہ تمہارے شرک کا انجام ہوتا ہے نا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب امت کا رشتہ، جب قوموں کا رشتہ علم سے بھی کٹ جاتا ہے، عمل سے بھی کٹ جاتا ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ آرزوئیں اور خواہشیں یہ عقیدے بن جاتی ہیں۔ یہی حال یہود کا ہوا تھا اور آج یہی حال مسلمانوں کا بھی افسوس کے ساتھ یہی حال جو ہے مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ ان کی خواہشات ان کے عقیدے بن چکی ہیں، ان کی آرزوئیں ان کے عقیدے بن چکی ہیں، ہے نا؟ ہم نے امانی والے چیپٹر میں امانی والی جو آیت پڑھی تھی اس میں کتنے ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ امانی یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ آرزوئیں عقیدے بنی ہوئی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ آرزوئیں عقیدے بنی ہوئی ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہی اتنا عظیم ہے کہ پوری دنیا پر رحم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں کیسے اپنے مومن بندوں پر رحم نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ یہ عقیدے ہمارے بن چکے ہیں، استغفر اللہ ربی، یہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، وہ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ بس پھر کیا ہوا؟ علم سے رشتہ ٹوٹا، عمل سے رشتہ کٹا، اور مسلمانوں کا وہی حال آج موجود ہے جو ہے وہ یہود کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہود بھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے جہنم نہیں بنی ہے، کافروں کے لیے بنی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی عقیدہ کہ ہمارے لیے ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، ہم تو جنت کا ٹکٹ پکا کرا کر آئے ہیں، کلمہ پڑھے پڑھائے ہم پیدا ہوئے تھے، پڑھنے کی دوبارہ توفیق بھی نہیں ہوئی ہمیں، ہے نا؟ تو اچھا اب کیا کرے انسان؟ اس دلدل سے، اس برائی سے، اس سرکل سے کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، اگر کوئی گناہوں کے سرکل میں گھر چکا ہے، اگر کوئی گناہوں کے سرکل میں پھنس چکا ہے، اس دلدل میں بری طرح جو ہے وہ نکلنا اس کے لیے مشکل لگ رہا ہے، تو کیا کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے اس سے نکلنا مشکل ہو؟ ہے کوئی طریقہ؟ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ لیکن کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کے اور آپ اس گناہوں کے سرکل سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کچھ کر کے ہی اس دلدل میں پھنسے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کچھ کر کے ہی تو جیل جاتا ہے نا انسان، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ الگ باتیں چلیں، کچھ لوگ بہت بے قصور ہوتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام بے قصوروں کو آزادی دے دے، ٹھیک ہے؟ لیکن اکثر لوگ کچھ کر کے ہی جیل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی واپس نکلتے ہیں، ٹھیک؟ سب سے پہلا کام ندامت، سب سے پہلا کام گناہوں پر ندامت، گناہوں پر شرمندگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، ہاں ابھی بس تھوڑی سی کلاس رہ گئی، کہ ندامت ہی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ انسان شرمندہ ہی ہو گیا نا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ بہت بری بات ہو گئی مجھ سے، وہ شرمندگی ہی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی توبہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس پر شرمندہ ہونا ہے، اعتراف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہوا گناہ، اعتراف کریں گے تبھی آپ سوری بولیں گے، جو اعتراف نہیں کرتے وہ سوری نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ جو نہیں مانتے کہ ہم سے گناہ ہوا وہ سوری کبھی نہیں بولتے۔ اعتراف کرنا ہے، اور چھوٹی سی چیز کا بہت بڑا اعتراف کرنا ہے، آگے بات سمجھ میں؟ بہت چھوٹا بھی کام آپ سے ہو گیا ہے نا، تو اس کا اعتراف اتنا بڑا ہو، بہت بڑا ہو، آپ کو خود کو بھاری لگنے لگے، وہ بوجھ لگنے لگے اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ کہ مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ مجھ سے ہو گیا، میں نے کر دیا یہ کام، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم چھوٹی سی نیکی کر کے بہت بڑی سمجھتے ہیں نا، سیم اس طرح چھوٹا سا گناہ کر کے ہم کیا کریں؟ بہت بڑا اس کو کر کے اپنے آپ کو فیل کرائیں کہ میں نے بہت برا کام کیا یہ، ٹھیک ہے؟ جتنا برا آپ اعتراف کریں گے، جتنا بڑا آپ اعتراف کریں گے، اتنی ہی توبہ بھی آپ کی کیا ہوگی؟ پھر لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ زبان سے بھی استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ زبان سے بھی، کلاس میں بچے بڑے کم ہو گئے، 17 کچھ تھے، چلیں کوئی نہیں، خیر، ہاں آپ دیکھیں کہ زبان سے بھی کیا کرنا ہے؟ پھر استغفار کرنا ہے، ٹھیک؟
پھر صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ اگر کوئی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے گناہ کی تلافی کوئی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی کریں. یعنی کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، یعنی کہ بندوں کے حق میں کمی ہوئی ہے، وہاں پر کوشش کریں کہ آپ تلافی کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی غیبت کری ہے، کوئی برائی کری ہے تو جا کر ان سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کوئی حق کسی کا مارا ہے، خیر عورتیں تو کم ہی حق مانتی ہیں، لیکن حق ماننے والی ضرور بن جاتی ہیں، مطلب موٹیویٹ کرنے والی زیادہ تر مردوں کو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا کہ حق مان لو یہ سب کچھ. ٹھیک، تو تلافی آپ کریں گی کس طرح کہ کسی کا حق مارا ہے تو اس کو جا کر لوٹا دیں اس کا حق. کسی کی زمین ماری، کسی کی جائیداد ماری، کسی کی امانت میں خیانت کر دی اور آپ کو اب احساس ہوا اس چیز کا، تو جا کر اس کی امانت لوٹا دیں، اس کا حق اس کو واپس کر دیں. پھر کمپنسیشن اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوا ہے، کوئی گناہ اللہ کے معاملے میں ہوا، کوئی حق اللہ کا لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو نیکیوں کے کاموں سے کمپنسیٹ کرنا ہے. نیکیوں کے کاموں میں آگے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیں. ٹھیک، پھر عہد کرنا ہے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ گناہ ہم سے آگے نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ انسان ڈھیٹ بن کر کرتے ہی چلا جائے. ٹھیک ہے، پوری عہد کرنے کے بعد پوری کوشش کرنی ہے اس عہد پر جمے رہنے کی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد پر مجھے جمائے رکھے، اور اپنے طور سے کبھی بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا ہے. ہاں یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی کمزور بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے نا، بھولنے کی بیماری ہے اس کو، کہ یہ نہیں کرنا تھا مجھے اور وہ کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہو جائے گناہ تو پھر سے اس کی توبہ سیم ریپیٹ کریں توبہ. پھر اپنی صحبتوں کو ٹھیک کریں. آگے بات سمجھ میں؟ جو انسان کی کمپنی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑا اثر انسان کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، تو میں آپ دیکھیں کہ جب ہم نے نیکی سٹارٹ کی تھی کرنا، جب ہم نیکی کے راستے پر آئے تھے، تو ہمارے علم سے زیادہ اثر تھا ہماری کمپنی کا. جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ جن کے پاس ہم علم حاصل کرنے جاتے تھے، ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کر اپنا عمل بدلا یا نہیں بدلا. صرف علم لے کر فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے دیکھ چیک کیا، اچھا ایسے کرتی ہیں یہ، اچھا یہ ایسے کرتی ہیں، اچھا یہ بھی نیکی ہوتی ہے، یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے میں بھی کروں گی، ہے نا، یہی بات ہے. ٹھیک، تو جب انسان کی صحبت صحیح ہوتی ہے اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن صحبت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو انسان جو ہے کبھی بھی برائی کو کراہیت، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحبت یعنی کہ کمپنی، یعنی کہ جس میں پرورش پا رہا ہے انسان، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، اور اس میں وہ گناہ عام گناہ ہے. ٹھیک ہے، عام ہی لگتا ہے سب کو، کوئی گناہ نہیں مانے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی برائیوں کی بھی آپ کے دل میں کیا ہوگی، اگر کمپنی صحیح ہوگی تو چھوٹے چھوٹے گناہ کراہیت کریں گے آپ کے دل میں. ٹھیک ہے، کمپنی ہی بری ہوئی تو برائی میں بھی کھینچ کر لے جاتی ہے، اور پھر کوئی نکالنے والا بھی وہاں سے نہیں ہوتا. آپ کو کوئی ہوتا ہے نکالنے والا، کوئی نہ بتانے والا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور الٹا کیا ہے صحیح، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے کر لو. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتی ہے، یہی برائی غالب آ جاتی ہے، نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے. جس طرح نیکیاں گناہوں کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ برائی بھی نیکیاں آپ کی کھاتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بری کمپنی انسان کے اندر سے برائی کی کراہت ختم کر دیتی ہے. نیک لوگوں میں بیٹھ کر چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ لگتا ہے، یقین رکھیے اس بات کا. ٹھیک ہے، آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آپ چھوٹا بھی گناہ کر رہے ہوں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا پہاڑ ہے یہ تو میرے سر پہ، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا جو میں کر رہی ہوں. اور بد لوگوں میں بیٹھ کر آپ کو بڑے بڑے گناہ بھی معمولی لگیں گے. ٹھیک ہے، ایسی کمپنی میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں جہاں پر سود کھانا عام ہے، آپ کو بھی اس بزنس میں ڈالے گا وہ انسان. ایسا تو نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کہ لاؤ دیو مجھے، اس میں لگا دیتا ہوں، گھر بیٹھے کماؤ، یہی بات ہے. ٹھیک ہے، خیر یہ بات بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیے کہ برائی کی کشش جو ہوتی ہے نا، برائی کی جو اٹریکشن ہوتی ہے، اگرچہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہوں میں اٹریکشن نہیں ہے، ہوتی ہے اٹریکشن، اور بہت اسٹرانگ اٹریکشن ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ایک بہت کمزور چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں نیکی سے.
نیکی بہت پاورفل ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی نیکی کے بارے میں ایک چیز یہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پانی پلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، جیسے ایسا ہی ہے کسی کو پانی پلایا جیسے ہم نے اللہ نے ہم سے مانگا تھا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو پلا دیا. ٹھیک ہے، تو نیکی کیوں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، نیکی کی جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ کیوں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اللہ کا ساتھ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی نیکی کا اور برائی کا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، نیکی ہی غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکی ہی غالب آ جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گی، آپ کو کتنے سارے میں اگزامپل بتاؤں اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیکی رکھی ہے نا، فطرت میں برائی سے کراہیت رکھی ہے. وہ فطرت نکل کر آتی ہے. جھوٹ بولنا صرف مسلمانوں کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے؟ بتائیے، کیا جھوٹ بولنا صرف مسلمان برا سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کے یہاں تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ سمجھتے ہیں. لیکن نان مسلم بھی جھوٹ کو غلط ہی کہتے ہیں. کیا وعدہ توڑنا صرف مسلمان برا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کون؟ نان مسلم بھی برا سمجھتے ہیں. دھوکہ دینا کیا مسلمانوں کو ہی برا لگتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، نان مسلم کو بھی برا لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے نیکی کا غلبہ. یہ نیکی اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور برائی جو ہے وہ سب برائی سمجھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو کر بیٹھے اور اسی میں گھر جائے، اسی لیے اس کو وہ معمولی چیزیں لگے. خیر، اب تھوڑی سی چھوٹی سی ایک آیت اگلی والی ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے. اور سب سے پہلے تو اس آیت میں ایک یہ خالدون کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ورڈ استعمال کیا ہے. اور خالدون کا جو ورب ہوتا ہے نا وہ یخلدون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورب اگر ہم یہ خالدون اسم ہے، ٹھیک ہے، ناؤن ہے. خالدون کا ورب جو ہے یخلدون ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یخلدون کیوں نہیں کہا، خالدون کیوں کہا؟ چلیں بتائیں جلدی سے، اب کون بتائے گا؟ جی، خالدون اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اور یخلدون کیوں نہیں کہا؟ نہیں، یخلدون میں بھی ہمیشہ رہنے کا معنی آ رہا ہے. یخلدون وہ رہیں گے اس میں. دیکھیے، یہ چیز ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ ورب جو ہے وہ زمانے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رہ رہے تھے، اب نہیں رہ رہے، رہ رہے ہیں، آگے نہیں رہیں گے یا پہلے نہیں رہتے تھے، اور رہیں گے یعنی کہ اب نہیں رہ رہے ہیں، آگے جا کر رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل کا معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ کبھی نہ کبھی نہیں ہوگا یہ کام، یا کبھی نہ کبھی ہو رہا تھا اور آگے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، نہ پہلے ہوا نہ آگے ہوگا. تو ورب میں کیا آ جاتی ہے، ٹیمپرری وہ آ جاتا ہے، ٹیمپرری حساب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اسم لے کر اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو وہاں پر معنی پرماننٹ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نکلیں گے ہی نہیں، ہمیشہ انہی کے لیے جہنم بنی ہے، ہمیشہ ہی اس میں رہنے والے ہیں. رہیں گے نہیں، رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، رہیں گے اس کا مطلب ابھی نہیں رہ رہے ہیں یا پہلے نہیں رہتے تھے، رہیں گے، کبھی موقع آئے گا جانے کا تو اس میں رہیں گے. ٹھیک ہے، نہیں، رہنے والے ہیں، اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے اس کا فرق، یہ پرماننٹ کا معنی دیتا ہے. چلیے جلدی سے آیت نمبر 82 کر لیجئے، پھر جلدی اس کو کمپلیٹ کریں گے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہ سب اصحاب ساتھی ہیں، الجنہ جنت کے، ہم وہ سب فی میں فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں.
ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب دیکھیں، یہ بات ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کا اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بد لوگوں کی بھی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو کفر کی بھی بات کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دن کی بات کرتا ہے تو پھر رات کی بھی بات ہوتی ہے، آسمان کی بات ہوتی ہے تو زمین کی بھی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی بات بھی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دونوں آیتیں ہیں، آیت نمبر 81 اور 82، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون نجات کا بیان یہاں پر فرما دیا کہ یاد رکھو، نجات پانے کا نہ تو کسی کی نسل سے کوئی تعلق ہے کہ ہماری نسل انبیاء کی ہے، نہ کسی قوم سے کوئی تعلق ہے کہ ہماری قوم تو بنی اسرائیل ہے، یا اب ہم کہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، نہ کسی منصب سے ہے کہ کوئی بڑا منصب کسی کو مل گیا ہے تو اس کی نجات پھر ممکن ہے، نہ کسی امت سے کوئی تعلق اس کا ہے۔ جو اپنے مقصد سے ہٹ کر غلط راستہ اختیار کر کے چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کے راستے پر چلے گا، نیک عمل کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، نو میٹر کون سی نسل سے تھا، کس کی قوم سے تھا، کس منصب سے تھا، کیا اس کو پوسٹ ملی ہوئی تھی، معاشرے میں اس کا کیا مقام تھا، یہاں پر اس کا وہ کس امت سے تعلق رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لائے XYZ، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ یہود میں سے چاہے کوئی ایمان لائے، نصارہ میں سے کوئی ایمان لے کر آئے، یا صابی میں سے کوئی ایمان لے کر آئے اور پھر وہ نیک عمل کرے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، تھوڑی سی ایک بار اور دیکھ لیجئے کہ جب جنت کے وعدے کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ پلس کر دیتے ہیں عمل صالح، ٹھیک ہے، ایمان پلس عمل صالح، ان کا کیا ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، آپ کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ کر کے، یعنی کہ اس ایمان کا پروف آپ کو دکھانا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ عمل جو ہے وہ ایمان جو ہے نا، آپ کا ایمان وہ ایک بیج ہے، ٹھیک ہے، سیڈ ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا، اور عمل اس بیج کے لیے زمین ہے نا، عمل کیا ہے اس بیج کے لیے، زمین ہے۔ اچھا، زمین کبھی کبھی فرٹائل بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ زمین انفرٹائل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں، آپ نے ایمان کا بیج ڈالا ایک زمین میں جو عمل کی زمین تھی، وہ فرٹائل بھی ہوگی، وہ انفرٹائل بھی ہوگی۔ تو فرٹائل یعنی کہ اپجاؤ زمین وہ ہے جو آپ کا اچھا عمل ہے، اور انفرٹائل وہ ہے جو آپ کا برا عمل ہے۔ اب بیج تو سیم ہی تھا، ہے نا، بیج تو سیم ہی تھا، لیکن ایک زمین میں سے وہ بیج نکل کر پودا بنا اور ایک میں سے نکلا ہی نہیں، یا نکلا تو کچھ دنوں کے بعد وہ گر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بتائیں مجھے کہ ڈیفیکٹ کہاں تھا؟ ہاں بتائیں، ڈیفیکٹ کہاں تھا؟ بیج میں ڈیفیکٹ تھا یا پھر زمین میں ڈیفیکٹ تھا؟ نہیں، ایمان میں نہیں، ایمان تو سیم سب لے کر آئے ہیں، کتاب پر بھی سب کا ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے نا، کتاب پر بھی، اللہ پر بھی، رسول پر بھی، سب پہ ابھی میں عمل کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں تھا نا ڈیفیکٹ، کس میں تھا؟ زمین میں تھا، بیج میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بیج تو سب کا سیم ہی ہوتا ہے، سبھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سبھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں کون ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، قرآن پر ہمارا، کوئی نہیں کہتا، سبھی کہتے ہیں نا۔ تو بیج تو سبھی کا سیم ہے، لیکن زمین کا فرق ہو گیا نا، ایک زمین میں سے وہی بیج نکل آیا، پودا بن گیا، پھل نکل آئے، اور اسی میں سے وہ بیج درخت تو نکلا، پودا نکلا، یا تو مرگل نکلا، یا کچھ دنوں کے بعد مر گیا، یا پھر کیا ہوا، اس پر کوئی پھل آیا ہی نہیں۔ تو فرق کس چیز کا ہو گیا؟ ہاں، زمین کا ہو گیا، ٹھیک ہے، زمین کا فرق ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں آپ ایک چیز اور سمجھیں، اب زمین چاہے کتنی بھی فرٹائل ہو، ٹھیک ہے، وہ کتنی بھی اپجاؤ کیوں نہیں ہو، اس میں بھی بیج ڈالنا ضروری ہوتا ہے نا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ زمین اپجاؤ ہے؟ جب بیج ڈالیں گے اور بیج اچھے سے نکل کر آئے گا، اچھی سی فصل دے گا، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ بیج جو ہے یہ زمین بہت اپجاؤ تھی۔
تو زمین کتنی بھی فرٹائل کیوں نہیں ہو، اس میں بیج ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر زمین کی اچھائی اور برائی کسی بھی کام کی نہیں. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. یعنی کہ ایمان اگر ہے لیکن وہ ایمان عمل میں نہیں ڈھل رہا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے وہ نیک تھے یا بد تھے. آگے بات سمجھ میں. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ زمین اچھی ہو اور اس پہ بیج بھی بڑھیا کوالٹی کا ڈل جائے، ہے نا، سپیریئر کوالٹی کا ڈل جائے، تو پھر سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا کہنے ایسے ایمان کے اور ایسے عمل کے کہ ایک کے بدلے 10، 10 کے بجائے 70، یا 70 سے 100، یا 100 سے پھر 700، پھر اس سے بھی زیادہ کیا نکل آئیں گے، درخت نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بیج خراب بھی ہوا نا آپ کا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ایمان ڈولتا رہتا ہے نا، ڈولتا رہتا ہے ایمان، لیکن زمین فرٹائل ہے آپ کی، ہے نا، عمل آپ کا اچھا ہے، تو پھر 1 سے 10 تو نکل ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بیج بھی برا ہو، زمین بھی اچھی نہیں ہو، پھر افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا، پھر آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک. خیر، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت میں جانے کی شرط پورے کھلے طور پر بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح، ایمان پلس نیک عمل، ایمان پلس نیک عمل. ٹھیک ہے. ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں دوڑاتے رہا کریں تاکہ آپ کبھی بھی امانی میں نہیں پڑیں، کبھی بھی خواہشات میں نہیں پڑیں. جنہوں نے خواہشات کو دین بنایا ہے نا، جنہوں نے خواہشات کو عقیدہ بنایا ہے، ان کی سب سے بڑی خرابی ہی یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کو ہی بس سمجھ لیجیے بیج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو زمین میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، محنت نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں. خالی بیج اپنے پاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس اسی سے ہماری فصل نکل آئے گی، اسی سے ہمیں فائدہ مل جائے گا، اسی سے ہمیں پھل مل جائے گا. ٹھیک. تو انہیں وہ پھل کبھی بھی نہیں ملے گا. آگے بات سمجھ میں. خیر، اب دیکھیں کہ دونوں چیزیں ہی ساتھ آتی ہیں، ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے، اور ہم ایمان کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ کسی بھی عمل کو ہم صالح کب کہیں گے، نیک کب کہیں گے کہ یہ عمل نیک ہے؟ جی، جو قرآن و سنت سے میچ کرے، قرآن اور سنت کے مطابق خلاف نہیں جائے. ٹھیک ہے. قرآن اور شریعت کے خلاف جو عمل نہیں جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نیک عمل ہوگا. تو عمل صالح ہر وہ نیک عمل، قول اور فعل. ٹھیک ہے. صرف عمل نہیں بلکہ آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی، جو بھی آپ زبان سے بولتے ہیں، اپنے باڈی پارٹ سے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے شریعت کے مخالف نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ اکرام کو بھی ساتھ میں اس میں شامل رکھیں، کیونکہ ان کا عمل ہمارے لیے کرائٹیریا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر نیک عمل، ہر نیک قول، ہر نیک فعل جو بھی آپ زبان سے بولتے ہیں، اپنے باڈی پارٹ سے کرتے ہیں، قرآن و سنت سے خلاف نہیں جاتا ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہوتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ نیک عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو دونوں آیتیں ہیں جو سب سے بڑی بات بتا رہی ہیں کہ جنت اور جہنم میں ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں. جنت اور جہنم میں ہمیشگی ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہی چیزیں، یعنی کہ آخرت کا جو بھی گھر ہوگا انسان کا، اللہ کرے کہ ہمیں اچھا گھر ملے، اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارا گھر بنائے ہمیشہ کا. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. تو آپ دیکھیں کہ جو ہمیشگی گھر انسان بناتا ہے نا، اور کتنی محنت اس پر کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے بیٹھے بیٹھے گھر بن جاتے ہوں، کمائی بھی کرنی پڑتی ہے، جگہ بھی لینی پڑتی ہے، وہاں پر جا کر اپنا ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی دینی ہوتی ہیں. سمجھ لیجئے انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی سب اس میں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک گھر بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اس گھر کی کتنی زندگی ہوتی ہوگی؟ بہت سے بہت 100 سال، اور 100 سال بھی کیا، اب تو نئی جنریشن آتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، کہتا ہے یہ ہمارے ماں باپ بنا کر گئے تھے، اب تو یہ ٹرینڈ نہیں چل رہا، وہ توڑ کر دوبارہ بنا دیتی ہے. پھر بھی مان کر آپ چلیں تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہوگی کسی بھی گھر کی، ہے نا، اور وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ساری کی ساری آپ کی جمع پونجی مٹی میں مل گئی.
لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گھر جو انسان اپنی آخرت کا بنا رہا ہے، جس کے لیے ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیشگی کا ہے، اس کے لیے ہماری کیا محنتیں ہیں بتائیں مجھے؟ کیا ہم اس کو وقت دیتے ہیں، کیا ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، کیا ہم اس پہ اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو خیر جتنی بھی ہم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور ہمارے وقت میں اور ہمارے کاموں میں، ہماری صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آخرت کے گھر بنانے میں وقت لگائیں۔ لیکن ایک بار پلیز اس بات کو سوچے گا کہ ہم جس ہمیشہ کے گھر کی اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتے ہیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، اور جانے کی باتیں کرتے ہیں جنت میں، اور جنت کے وارث ہونے کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر کیا ہم اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں جتنا کوئی ایک شخص اپنی دنیا کے مکان کو بنانے کے لیے وقت دیتا ہو؟ ٹھیک ہے، تو ایک بار اس بات پر ضرور غور کریے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی بڑی ہی نیکیاں کرے، ٹھیک، بلکہ چھوٹی چھوٹی راستے سے پتھر بھی ہٹا دے تو نیکی لکھی جاتی ہے نا، اور ایک بھی نیکی انسان کی ہوگی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ گناہوں سے اگر ایکسٹرا ہو گئی ایک نیکی بھی، جب آپ کے گناہ تولے جا رہے ہوں، جب آپ کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں اور ایکسٹرا نکل آئی ایک نیکی بھی، تو انسان اس ایک ہی نیکی سے جنت میں چلا جائے گا، سوچیں، اور ایک ہی گناہ ایکسٹرا ہو گیا تو وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک نیکی، ایک معمولی نیکی بھی انسان کو کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیکیاں کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنی نیت دنیا کے فائدے کی نہیں کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہی لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی حیات طیبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ دنیا میں بھی اس کو کیا کریں گے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی اس کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ہے نا، اس کی عزت ہوگی، لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ سکون، پرسکون، چین و سکون کی اس کی زندگی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیکیاں کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، نمازوں کی انسان حفاظت کرے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں جا کر خرچ کر دو، جتنا بھی کرے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی، مما ہے نا، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے خرچ کر دے، سلام کو عام کر دے، ہے نا، مریض کی عیادت کر دے، کسی کی گردن چھڑا دے، کوئی پھنسا ہوا بیچارہ اس کو چھڑا دے، اچھی گفتگو کر دے، اچھی بات کہہ دے، سچائی کا دامن تھامے، حیا ایمان میں سے ہے نا، حیا کا دامن تھامے رکھے، غصہ نہیں کرے، تقوی اختیار کرے، کلمہ توحید پر خاتمہ ہو جائے، دوسروں کو معاف کر دے، نیکیوں کے کام ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور کتنے معمولی سے کام ہیں، اور ان کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے دل کو ڈھالنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنے دل کو ڈھالنا ہے تاکہ ان کاموں میں ہمارا دل لگے، ہمیں یہ کام اس لیے ایکسٹرا لگتے ہیں، برڈن لگتے ہیں کہ ہم ان کو نیکیاں نہیں سمجھتے ہوتے، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیں گے کہ یہ کام جو ہے ہمیں کرنا آسان لگے۔ پھر خاص طور پر دعا کرنا ہے نا، دن میں 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جنت سراسر صرف اس پر نہیں کہ آپ کے عمل کی وجہ سے ملے گی، بلکہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحم سے وہ جنت ملے گی، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوا ہے کہ جنت جو ہے آپ کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت آپ کے ایمان اور عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اسی آیت میں اس کا جواب ہے، اور یہ جواب آپ کل ڈھونڈ کر لے کر آئیں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات کہ اللہ کے رحم سے ہم جنت میں جائیں گے، مجھے بتائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ٹاسک ہے آپ کا، ٹھیک۔ خیر، جو آپ ہما بات پوچھ رہی تھی، میں نے دیکھا ہے ابھی آپ پوچھ رہی تھی کہ جہنم صرف کافروں کے لیے ہمیشگی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا،
جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں جائے گا، بلکہ جائے گا لیکن اپنی سزا کاٹ کر نکال لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے انہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسے کام کیے ہو، منافقت کی ہو، آپ کو پتہ ہے نا منافقوں کے لیے جہنم کا نچلا گھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ تو اب دیکھیں منافقت کی ہو، سود لیا ہو، ہے نا، جن کے بارے میں کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کے بارے میں بہت اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہے بہت خطرناک والی، اگر وہ کام کیے ہوں گے تب پھر جس کاموں پر قرآن نے کہہ دیا کہ ہمیشہ جہنم میں شرک کیا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہے نا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسے ہی لوگ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار کل اس کا جواب ضرور لے کر آئیے گا، بہت چھوٹا سا آنسر ہے اور بہت چھوٹا سا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اگر چاہ سکتے ہیں اس تک تو چلے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔